کتنی بڑی چادر ہوگی، اتنی بڑی چادر ذرا بتائیں. سارا مکہ ایک طرف. حضرات مولا علی پاک کے والد نے کہا میں سارا جگ چھڑ سکتا ہے پر محمد دا ہاتھ نہیں چھڑ سکتا. وہ چاچا محمد مصطفیٰ کا تھا جنہیں سارے مکے نو ٹکر دے دیتی پر مصطفیٰ دا مال نہیں بھی گاؤں دیتا. آج ساڑھے بھی چاچے نے یتیم بھتیجیاں دا مار رگڑ جاتے، یتیم بھتیجیاں کو مار رگڑ جاتے. آج تائے چاچے دیکھ لے، اگر چاچوں کی مثال دینی ہو تو ابو طالب کی دیا گا. اور سنے جب علی پاک کی باری آئی، مولا علی پاک نے نبی کریم سے سنا کہ بستر پہ لیٹنا ہے، 100 دشمن تلوار لے کے آئے گا. علی کے سر پہ چون بھی نہیں رینگی، کیونکہ علی نے اپنے باپ سے سیکھا تھا کہ علی کا باپ بھی محمد کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں. علی کیسے چھوڑ؟ یہ تھے مولا علی پاک. ہم تو علی پاک کی عظمت جانتے ہی نہیں ہیں. علی کی عظمت جانتی تو اتنا ہی لفظ کافی ہے کہ ساری دنیا گجرالے دی شیر، ساری دنیا ملتان دی شیر، حفظ آباد دی شیر، گجرالے دی شیر، لاہور دی شیر، علی اللہ کا شیر ہے. اور علی دی کانڈ لاؤن والا جمعہ نہیں، کیونکہ علی دی کانڈ تے ہاتھ محمد مصطفیٰ دے رب دا ہے. بھائی علی پاک ہستی نہیں ہے. اور سنے دنیا میں کوئی بھتیجا دکھاؤ، چاچی دکھاؤ. فاطمہ بنت اسد مولا علی پاک کی ماں دنیا سے گئی. نبی پاک کہنے نے امی بعد امی، آج میں محمد دی ماں تو بعد میری ماں مریے. چاچی دی قبر چ مصطفیٰ اترے تے روئے تے دنیا نو دس دیتا جے چاچی نے ماں بن کے وکھایا تے محمد نے بھی بھتیجا بن کے نہیں پتر بن کے وکھایا. آج کتنے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں آل محمد کو پڑھا کر. سنیں آل محمد کون ہے؟ امام زین العابدین حسین پاک کا آخری بچڑا ہے. پڑھوں گا لیا عثمان پڑھا میرے چانے ماشاءاللہ جو کو وہ پڑھا انشاءاللہ. یہ بچے ہمارے چانے. کتنے دوست ہیں باپ بیٹھے ہیں. میں پڑھ دینا شعر. رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھتا حسین کیے. اللہ اللہ آپ کو برکت دے. نبی جنہ مجمع ہے نا نعرہ میں مارنا ہے تے مسجد گونجے. تاجدار ختم نبوت. یہ اللہ جڑا تیرے نبی لی وائی نہ چکے تے روجہ کھول تو پہلو انہوں چک سویرے موڑ دے چک کے ٹالی علی قبرستان چھاڑا ہوں بندے. لے ہون میں ویکھنا کرا نہیں بول دا. تاجدار ختم نبوت. نہیں تڑی واج اچھی نہیں میں چل رہا. چلو پھر میں تاری بات چیک کرنی ہے ذرا بات چکنی. یہ گجرانے دے پہلوان نہ تے زور لاؤ اور تاکی ایسی دی تیسی ہے نعرہ بند کرنا لے. اے نعرہ تیچھے بھی بچنا ہے، اے نعرہ لاہور بھی بچنا ہے، اے نعرہ پشور بھی بچنا ہے، اے نعرہ پاکستان چ بچنا ہے، اے نعرہ قبر چ بھی بچنا تے حشر چ بھی بچنا. اے نعرہ تے بند ہو سکتا ہی نہیں. ہاں تانہ ہی بند کر دیں جنہیں نعرہ بند کرے گا. ہاں جی توجہ، یہ ہماری ریڈ لائن ہر بندے کی ریڈ لائن ہوتی ہے. اولن صدیدہ اللہ دا قرآن کہندا پیا بے نیاز نے فرمایا ایمان والےو اللہ تو ڈرو سچیاں تے سیدھیاں گلاں کریا کرو. اج کنے مسلمان نے جڑے اپنے لباس نال بھی سچی گل نہیں کردے. اے لباس میں پہنے ہیں، اس لباس نے میرا جسم ڈانپیا ہویا وے. بولیا کہ مدنی صاحب دی جیب چ 10,000 ہے، ایدی دوجی جیب چ 5,000 ہے، ایدی کوٹ والی جیب چ 5,000 ہے. کدی نہیں دسے گا کیونکہ لباس نو پتہ ہے میری نسبت ڈانپن والی ہے.
میری نسبت کجن والی ہے جو میرے وال جملہ بڑا ایمان والا ہے عورت ذات پہلی رات اپنا جسم مرد دے نام کر دیں دیئے مگر مرد کتنا جناب اعلیٰ اس ٹائم اپنے آپ کو خود غرض بناتا ہے کہ اپنی بیوی کی سیب الماری میں پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب چپا لیندہ ہے جنہیں اپنی عزت اپنا سب کچھ خاوند کے نام لگا دیا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس نے بیگانہ سمجھا ہے سیب میں تالا لگا کر پیسے رکھ لیے بیوی کو اپنی ماں کے سامنے بھی چور ثابت کر دیا اپنے بچوں کے سامنے بھی چور ثابت کر دیا ہاں سنیے ذرا دھیان سے لوگوں جملہ بڑا قیمتی ہے بچے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں بیٹے ماں پیاں دے گھر دینے میں ویکھیا ماپیاں دے قبرستان چی بیٹے دفن ہوندے نے تیاں کجراں والے جاندیاں نے دفن 200 میل دور ہو جاندیاں نے تیاں لاہور جاندیاں نے میرا کجراں لے دفن ہو جاندیاں اور ظالم سسرال والے اللہ سے نہ ڈرنے والوں کو پیغام ہے تیاں تیرے کار ویڑا بیائیاں دیاں تیرے قبرستان چ دفن ہوندیاں نے تو پھر بھی بہو کو اپنا نہیں مانتا ذرا دیکھتے صحیح اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے تیرے بیٹے کو سب کچھ مان لیا اپنا جسم تیرے بیٹے کے نام کر دیا اپنی زندگی سنیے میں ایک نکاح پڑھایا اس میری بیٹی نے میں نے کیا مولوی صاحب میں پہلا نکیوں دیتا ہوں سننی سا ماں دی شان تسی بڑی بیٹی تے میں ہن بھی آئی گئی نکاح تے تساں میرا پڑھایا تے جب تک میرا بچہ پیدا نہیں ہویا مینوں پتہ ہی نہیں سی کہ ماں بیمار ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی باپ بیمار ہوندا کہ نہیں ہوندا آندی مولوی سی آج جدوں بچہ پیدا ہویا وے ہن دنیا دے تے مینوں سمجھ لگی ہے میری ماں بیمار ہوندی سی پر کام کردی سی میرا باپ بیمار ہوندا سی پر دکان کھولدا سی کہندی مینوں ہن پتہ لگا ہے میری ماں بیمار ہونے کے باوجود بھی ہمیں کھانا بھی کھلاتی تھی پانی بھی پلاتی تھی کتنے یہ میرے بچے ذرا سنے میں اپنی بات بتانے لگا ہوں ایک میرا بیٹا تے 4 میریاں بیٹیاں ہیں تے میرا بیٹا کس ٹائم میرا کہنا نہ مننے تے غصہ مینوں اینا آندا ہے کہ جنی سوچ پر فوراً اپنا بی پی لو کر لینا سوچ کے ہائے اگر میں باپ دی کنی ورا نہ مننی ہوئے ماں دی کنی ورا نہ مننی ہوئے انہوں بھی تینی ورا غصہ آیا ہونا ہے قسم ماں باپ دی عزت دل چ ڈبل ہو جاندی اس سے ولے کہ جس طرح میرے بچے نے میری گل نہیں مننی میرا دل ٹوٹیا ہے میرے دل چ دی محبت ختم ہوئی ہے قسمیں ڈبل پیار ہو جاندہ ہے پر میرا ایک گل یاد رکھنا میں تے دنیا دے لوگوں پیار کر بھی لواں پر قبر نہیں کرانگا باپ دنیا تے نہیں تو چیوں دے آندے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں ہسنا تصویرانے تو چیوں دے آندے دل جتیا کر پچھو نہیں مننا تصویرانے تو چیوں دے آندے دل رکھیا کر پچھو نہیں مننا تصویرانے حضرات قدانہ تصویرہ لوں دے میرے ابا حضور کی تصویر اے میری اماں حضور کی تصویر اے میرے بھائی جان کی تصویر تو زندے آندے کم آیا کر پچھو نہیں وسنا تصویرانے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دے ماں باپ دا دل بہلایا کر بچپن دا قرض چکایا کر بازو دا تکیہ بنایا کر بچپن دا لاڈ لڑایا کر ماں باپ دا لاج کرایا کر ہسپتال فوراً جایا کر ماں باپ تے خرچ کرایا کر
پچھوں نہیں تکنا تصویراں نے تیرے باپ دی تصویر نے نہیں دیکھنا کہ میری تصویر سونے کمرے چ ٹنگی سو مینوں روز ٹاکی شکی ماردا ہے کہ ابے دی منہ دے اوتے کوئی مٹی نہ پے جائے کسے تیرے باپ یا ماں قبر نہیں ویکھنی کہ میرے پتر نے قبر تے ٹیل بڑی چنگی لاتی میرے بیٹے نے چنگا پتھر لا دیتا ہے میں جملہ کہاں گا تو جیوندے آندے بستر سونے کریا کر پچھو نہیں وسنا تصویراں نے حضرات زندہ ماپیاں دے بسترے سونے رکھیا کر زندہ ماپیاں دے کھانے سونے کریا کر ماں باپ دے اگے رکھیا کر پچھو نہیں رچنا تصویراں نے تو جیوندے آندے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں اسنا تصویراں نے اے جتنی آنکھاں شکبار ہوئی ہیں میرا منہ کیوں آنسوانا بھر گیا ہے بچوں تایا کیا کروں جب چڑیاں چوکی قید حضرات زندیاں دی قدر کریا کرو آپ ایک حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر گجرانوالے بہت بڑی ہستی گزری اج زندہ ہون تے میں پیراں دی مٹی اکھاں دا سرما گلاں مگر سانو بیماری ہے مولویاں نو اسی زندیاں دی قدر نہیں کردے مویاں مولویاں دی قدر کرنے آؤں سانو بیماری ہے زندہ ماپیاں دی قدر نہیں کردے موے ماپیاں دی قدر کرنے آؤں اسی زندہ پراواں دی قدر نہیں کردے مویاں پراواں دی قدر کرنے آؤں اسی زندہ پیناں دی قدر نہیں کردے مویاں پیناں دی قدر کرنے آؤں زندہ پین دے سامنے بنیوے نو 10,000 نہیں دینا موئی پین دے بچے نو 20,000 دے دینا ہے میرے بھائیاں نے کڑا ویکھن ہونا ہے تو چیوندیاں دیاں اکھاں ٹھاریا کر پچھو نہیں تکنا تصویراں زندیاں دے کام آیا کرو زندے سجن دے کام آیا کر زندہ بیلیاں دے کام آیا کر تعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے کماں چ تعاون کریا کر زندیاں دے کام آیا کر مہربانی تمہارے نبی پر خدا مہربان عرش بری پر روزہ سب سکاندا ہے آؤ حافظ عبدالمنان صبر ویکھیے کہ ساڈے بزرگاں تے کتنا وڈا صبر سی صاحب دی بیٹی نو طلاق ہوئی بیٹیاں دے کام تے ماپیاں نو مار دتے نے بیٹی نو طلاق ہو گئی میرے گجرانوالے دی شان ہے حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ بیٹی نو طلاق ہو گئی کسی نے آن کے کیا تاڑا سابق جوائی بیمار ہے تاڑا سابق دماغ بیمار ہے تیرے میرے بیٹی ہوتے بے صبر ہے میرے کڑی مرتا میں انہوں کی سمجھ لائیں میری بیٹی چھڑی ہوئی ہے پر حافظ صاحب کہتے ہیں چلو چلیے بھائی باہر نکلیا دروازہ کھولے آؤ اچھی اچھی رون لگ پہ آؤ حافظ صاحب کہتے ہیں رویا کیوں ہے کہتے ہیں کڈا وڈا ہے تہاڈا کلیجا کڈا وڈا ہے کہندے بیٹا کیوں کہندے میں تہاڈی بیٹی نو طلاق دتی ہوئی ہے تسی میرا پتہ لینا ہے کہندے نے بیٹا گل سن ایک کوئی رشتہ مکا ہے صرف سسر والا تے جوائی والا نہ کلمے والا مکا ہے نہ قرآن والا مکا ہے نہ حدیث والا مکا ہے المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ حضرات اللہ والے حدیث سناتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں قرآن کہندا پیا انما المؤمنون اخوہ آج دنیا دے لوگاں نے اپنیاں انا قرآن تو چیاں کر دیتیاں اپنے غصے قرآن تو وڈے کر دیتے اللہ پاک دا قرآن دا انما المؤمنون اخوہ مومن دا بھائیے آج طلاق دے کے کوئی برا قتل کری جا رہا ہے کوئی ساس قتل کری جا رہا ہے کوئی سورا قتل کری جا رہا ہے کوئی سالہ قتل کری جا رہا ہے کوئی پنویا قتل کری جا رہا ہے روزہ صبر دا درس دیندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آج ویکھو صبر
صبر دی انتہا ختم ہو گئی بستیاں دیاں بستیاں شیخو پورے چ جا کے ویکھو بچیاں رودیاں پئیاں باپ قتل ہو گیا بھرا قتل ہو گیا قتل و غارت دا بازار رمضان چ وی گرم ہائے ہائے غیر مسلم بھی رمضان دا ادب کردے سی اج مسلم رمضان دا ادب نہیں کر رہا گجرانوالے دے کسے بازار چ جاؤ کوئی رمضان دی مینوں قدر دکھاؤ گجرانوالے دی کسی بستی چ جاؤ ہائے رمضان دی قدر دکھاؤ کنے کو بندے پھٹیاں لا کے قرآن پڑھتے پے نہیں کنے کو بندے اٹھ کے قرآن پڑھتے پے نہیں کنے کو بندے مستاں چ نفل پڑھتے پے نہیں بلکہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں کہ نفلی نماز نہ بھی پڑھو کوئی گناہ نہیں گاؤ ہائے میرے اللہ جنہاں نو اللہ پاک نے کیا وے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے محبوب ادھی رات عبادت کرتے ادھی رات سویا کر اینی عبادت نبیاں دا سردار کرے کہ رب نو کہنا پے جے سونیا کچھ دیر آرام کریا کرو اج اس نبی دی امت جس نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں معصوم عن الخطا نبی ہے اور عبادت اتنی ہے اما عائشہ صدیقہ سجدے پے ہوئے نے تے لایا کہ میں دیکھاں کہ روح تے اللہ کو لی چلے گی اتنے لمبے سجدے مصطفیٰ دے تے امت دا حال ویکھ لو اے ویران دے نے کہ نفل نہ بھی پڑھو کوئی گل نہیں سنتا نہ بھی پڑھو کوئی گل نہیں تاجی تراویح چ قرآن نہ بھی سنو کوئی گل نہیں یہ امت ہے امت ہے امت ہے جن کو عبادت سے پیار نہ رہا نفل پڑھ کے بندہ اللہ دا قریبی ہوندا ہے انہوں پوچھیا جے کاروبار کر دیا کوئی مزدور مرضی نال ایک گھنٹہ ود لا دے مالک نو 8 گھنٹیاں دی خوشی نہیں ہوندی جڑی ایک گھنٹہ ود لاون دی خوشی ہوندی ہے تو کہے بھائی میں اوور ٹائم بھی نہیں لینا میرا تو مالک میں ویسے ایک گھنٹہ ود کام کرتا ہے چلیا بندہ مہربان ہو جاندا ایک گھنٹے دی وجہ تو کہ نے ود گھنٹہ لاتا 60 منٹ لاتے انہیں 2 گھنٹے میری خاطر کم ود کیتا ہے چلیا اے دے 8 گھنٹے فرض میں ایک گھنٹہ اوور ٹائم ہے پیسے بھی دینا چاہتا مزدوراں دا میں نہیں لینا اللہ دا فرض میرے کہن تے پڑھنا ہے جے کدی نفل پڑھ جاویں میں فنا دی ثواب رحمت نو فرضاں جنہ دے کے کواں گا اے دے فرض گھٹ دینے نفل پا دو انہیں پابندی نہیں سی برداشت کیتی اے تے میری حکم تو بھی ود نفل پڑھدا رہیا آج کنے بندے نے کوئی نفل نہیں پڑھن دیا رمضان چ اوندے نے اٹھے بے گلاں کر 2 4 اٹھے 5 اٹھے 4 اٹھے مسجداں چ گپاں وجندیاں اگے اعتکاف ہونا آخری عشرے چ تسی ویکھ لیا جی اعتکافی ایک دوجے نال بیٹھ کے گلاں کر رہے ہوندے بلکہ فون کر دینے کہ میں اعتکاف تے بیٹھا تو میرے نال مل نہیں آیا تو کول لگ پا جیل پھانسی لگا تینوں مل لاؤں بھی تینوں سزائے موت ہو گئی ہے تو مر جانا تینوں ایتھے مرن واسطے نہیں بھیجیا تینوں تے اللہ نہ لین سیدھی کرن واسطے بھیجیا اور حضرت صاحب جن کو یہ مسئلے پوچھیں گے کہ جناب ہم اعتکاف میں بیٹھنے لگے موبائل لے کر بیٹھے عشتانی چرخا تو اعتکاف چلا کے بیٹھنا اس موبائل نے تے کول بیٹھے پیو دے دھی دی عزت لٹا دیتی اس موبائل نے تے کول ماں بیٹھی ہے تے ماں دے چٹے تولے لٹا دیتے کمبل چموں لے کے بچیاں ماں دی عزت رول دیتی باپ دی عزت رول دیتی چلے آئے تے ایسا شیطان تیرے گھر داخل ہویا ہے وہ کام دنیا کنجر بندے نے بھی نہیں کیتا کسی دے گھر وڑ کے جڑا اس موبائل نے کر بڑے بڑے عزت داراں دی عزتاں برباد ہو گئی ہیں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی کڈا محلے دا ترناٹ چودھری ہوندا ہے تے کڑی کسے منڈے نال گل کر رہی ہوندی ہے بلے چ گل پھیلدی ہے بندے خود خوشی کر جاندے اس موبائل نے زہر تو بھی اچھا کام کیا یہ زہر ہے حضرات یہ جو جوان بیٹیوں کو تم نے موبائل لے دیے یہ زہر ہے اگے چوک چ 2 منڈے کھڑے ہونے 3 بندے گالے لنگنے آ بھائی لنگنا کیوں ایتھے کو کھڑا ہے تینوں کم کی 40 دفعہ جا ہن کار بیٹھی ہے بیٹی فاصلہ کتنا ہے ایتھے باپ بیٹھا تے ایس سوے تے بیٹی بیٹھی
باپ دے بیٹھیاں انہیں ایسے میسج تے گل کیتی ہے کہ پورے خاندان دی عزت رول کے رکھتی، نہ باپ نو پتہ نہ ماں نو۔ اور یہ یونیورسٹی میں لڑکی نے خودکشی کی، کیوں کی؟ یہ لڑکوں کے ساتھ پہلے گپ شپ کرتی ہیں، پھر وہ لڑکے چیٹ سیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے پیسے ہمیں کھلا، اگر تو نہیں تو میں ویڈیو شیئر کروں گا۔ اب وہ لڑکی چھت سے جا کے چھلانگ لگاتی ہے، پورے خاندان بھی بیست ہو گیا، خود تو دنیا سے گئی۔ بتا یہ پوری دنیا میں جو تماشا چل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے مصطفیٰ کی شریعت بتائی نہیں ہے، تم نے مصطفیٰ کی شریعت بتائی نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ذرا سنیں۔ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، زہرا پاک تھکیے تے ایک دن کار آئی، آندھی ہے بابا مولا علی پاک نے مینوں کیا کہ غلام لے آؤ، تاڑے بابا کو غلام آئے تے میں کام کر دی، تھک جانی، میرے موڈے تے نشان پہ جاندے۔ بیٹا یہ لائٹیں نہ جلاؤ موبائل کی، اتنی لائٹ سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، آپ دونوں لائٹ جلائی ہوگی، یہ لائٹ بند کریں۔ کتنی میں پیاری بات سمجھا رہا تھا، میرا دھیان تو کدھر لے گیا ہے؟ بڑا ایمان والا جملہ ہے۔ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آئی، بابا کے دروازے پہ آئی۔ اب سنے، خامد شیر خدا ہے اور زہرا پاک جنتی عورتاں دی ملکہ ہے، سردار ہے، پر برداشت کتنی بڑی، صبر کتنا بڑا ہے۔ آئی مصطفیٰ کے دروازے پہ، دروازہ بھی کس کا؟ جس کے دروازے پہ کبھی خالی کوئی واپس نہیں لوٹا، مصطفیٰ کا دروازہ۔ بیٹا بیٹھ جائے، نیچے بیٹھ، اس طرح نہ کھڑا ہوں۔ اج دا درس قرآن اگر تسی پلے بن کے لے گئی، بڑیاں چیزاں میں سمجھا کے جانیاں نے، میں چاہنا میں ایک ایک گل سمجھا کے جاواں۔ زہرا پاک جا رہیاں نے، کہندی ہے بابا مینوں ایک غلام چاہیدا ہے۔ میرے نبی آندے نے فاطمہ میں تے غلام اپنے غلاماں واسطے رکھے نے، اے درس پڑھ دے نے، حدیث پڑھ دے نے، تیرے بابے دا دین سکھ دے نے۔ ہاں میری بیٹی ایک وظیفہ دس دینا ہے، تو پڑھیا کر، اللہ تیری تھکاوٹ دور کر دوے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جے بیٹی ہوندی تیرے میرے ورگے دی بے صبری، لے ساڈے لے ہن وظیفے رہ گئے۔ پر جنت کی ملکہ ہے نا، بندہ جڈا وڈا ہوے دا ضرب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی برداشت بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں سنے، زہرا پاک تیری عظمت تو سلام قربان جاواں۔ آج کتنی بیٹیاں سارا دن ماں باپ سے ٹیوشن لیتی ہیں، کتنے ماں باپ بیٹیوں کو ٹیوشن دیتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ ہے جب اپنی بیٹی کو فون پہ پوچھو تیرے گھر کے کیسے حالات ہیں۔ قرآن کہتا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کے گھر کی جاسوسی نہ کرو، اور تم اپنی بیٹی سے فون پہ اس کے گھر کی باتیں پوچھ رہے۔ وہ مرد کی عزت بن چکی، لباس بن چکا ہے۔ کون سا لباس ہے؟ ادھر میں کھڑا ہوں، یہ میرے کوٹ نے مجھے چھپایا ہوا، میری قمیض نے چھپایا، نیچے میں نے بنین پہنی ہوئی، اس نے مجھے چھپایا۔ اگر یہ لباس ہی میرا جسم دکھانا شروع کر دے تو یہ لباس نہیں رہتا۔ اگر بیوی ساری باتیں اپنے گھر دوسرے بتانا شروع کر دے، وہ لباس نہیں رہتی، وہ بیوی نہیں رہتی۔ یہ سن لیں، میری بیٹیاں اوپر درس قرآن سننے آئی ہیں، اور میرے بیٹے اور میرے چاند مکھن بھائی دوست بزرگ ادھر نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو میں نے یہ مثال دے کے کھڑا کے بتا دیا ہے کہ جس دن تمہاری بیٹی نے اپنے خاندان کی، اپنے خاوند کی، اپنے گھر والوں کی بات میکے میں بتا دی، وہ لباس نہیں رہے، وہ ایک رسمی بیوی ہے لوگوں کی نظر میں، مگر شریعت اس کو نہیں مانے۔ آپ قرآن لباس کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے۔ اب کتنے دوست احباب بیٹھے ہو جنہیں میرے چاند کدی اے درس قرآن ہر مسجد ایس موضوع تے ہون لگ پوے اور سارے محلیاں چ اسلامی انقلاب آئے، مگر اسی نہیں بیان کر دے۔ سانو صرف یہ چاہیے کہ عوام بلے بلے کر کے مسیتوں نکل جائے، مگر میں تو یقین جانوں آپ کی مرمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ورکشاپ سے اسی طرح گاڑی واپس چلے جائے، ورکشاپ کی بیزتی ہے، ماسٹر کی بیزتی ہے، وہاں کے مکینک کی بیزتی ہے۔ اگر مسجد میں آیا بندہ ہم سے خالی واپس چلے جائے، یہ مسجد کے امام کی بیزتی ہے، خطیب کی بیزتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو مسجد میں بلایا، آپ آئیں۔ اب ہمارا کام ہے ریک مال مار کے آپ کو پارش کریں، سمجھائیں۔ ہر بندہ اپنے آندے والے بندے نو مطمئن کر دے۔
یہ جتنے بندے صبح بیٹھے میں نے دیکھا سر نہیں ہلا رہی ایڈی توجہ نال گفتگو سن رہی تے جوائی تیرے میرے ورگے ہوندے وہ شیر خدا ہے تے کہن کی لگی کہندی جی میرے بابا نے مجھے وظیفہ بتایا ہے ہوندا ہاں کجراں والے ورگا جوائی لے ہن تیرے باپ نے سانو وظیفیاں تے ہی رکھنا ہے علی کی برداشت بھی تو پھر بڑوں جیسی ہے وہ شیر خدا ہے علی میں بھی برداشت ہے تے مصطفیٰ چ بھی برداشت ہے زہرا پاک چ بھی برداشت ہے اج ساڈے چ کنی برداشت ذرا سوچو روزے روز رکھ دے ہاں اج جدوں روزہ کھلن دا ٹائم ہوندا ہے سڑکاں تے ویکھیا کرو برداشت ہے گی کسے چ کوئی برداشت جتنے میرے دوست ہے بابا ذرا سنیے دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ حافظ عبد المنان نور پوری کہندے نے بیٹا تیرے نال کلمے والا رشتہ ہے شاگرد والا رشتہ استاد والا رشتہ ہے قرآن والا رشتہ رحمان والا رشتہ ہے اسی طلاق دے کے گنا کر لینے اسا تنو جین نہیں دینا خامد پہلا فتوہ لاندا میری بیوی گندی سی تے بیوی کہندی میرا بندہ گندا سی شریعت نے دوواں نو پھڑ لیا ہے کہ 4 گواہ تو لیا تے 4 گواہ تو لیا تے گواہ بھی کیڑے دو چ پانی پان والے نہیں جھوٹ بولن والے نہیں نماز چھڑن والے نہیں ٹھگی مارن والے نہیں لوکی محلہ گواہی دوے انہاں دی کہ بندہ بڑا نیک ہے او دی گواہی چلنی ہے 4 گواہ ایک کمرے چ کھڑے ہون جتے لڑکی لڑکا کھے مٹی کھائے تے شریعتاں دی پھر او دے تے حد لگ دی ہے اج بیوی خامد دے بارے گند مک دی ہے خامد بیوی دے بارے گند بکدا ہے ہائے اللہ میری توبہ ایتھے پاکستان چ سابق وزیر اعظم عمران خان دی بیوی نے کتاب لے دیتی اپنے خامد دے خلاف اے مقدس رشتے دی توہین ہوئی پاکستان چ کتاب لکھ دیتی شریعت آندی ہے جدو طلاق لینی دا مطلب وہ اپنی نوی زندگی شروع کرے وہ اپنی کرے وہ اپنے کام لگے وہ اپنے لگے کوئی کسی دے بارے لکھنا نہیں بولنا نہیں سوچنا نہیں کہنا نہیں کیونکہ طلاق دا معنی ہو تو جان چھڑاؤ جدائی حاصل کرو وہ اپنا کام کرے تو اپنا کرے اسی لوکاں نو مارن تے زندگی دے موت دے فیصلے کر دینے ہاں اس سنی بڑا بڑا لفظ ہے حضرات گجراں والے جو میں بیان کر رہے ہیں اور تانوں دس جانا میں کہ کوئی دس کے گیا سی اج اللہ دا دین میرے نبی دا دین ہے سنیے ذرا دھیان نال حافظ صاحب بیوی نبی سنو اپنی بیٹی دے سابق خاوند دا پتہ لے کے گھر پہنچے تے بیوی بچے پوچھ دے نے ابا جی تسی کدے کول پوچھ کے ادھر گئے سو انہیں ساڈا بڑیاں زیادتیاں کیتیاں کہندے میں مدینے والے کولوں پوچھ کے گیا سا میں نے اس لیے کہا تھا زندہ ہوں تو میں ان کے پاؤں کی مٹی سرما بنا مٹا ہوا انسان حافظ عبد المنان جیسے بندے مائیں روز تو نہیں پیدا کرتے ہر کام پہ نبی کی حدیث ہر عادت میں مصطفیٰ کا اخلاق ہر عادت میں پیغمبر کی بات اور جتنا کسی نے مسئلہ پوچھا اتنا ہی بولا ہے تیسری بات نہیں کی کسی نے کہا جی یہ کام جائز ہے کہتے میں نے قرآن حدیث میں نہیں پڑھا آگے اللہ کو پتا ہے جائز ہے کہ نہیں جائز یار کتنا بڑا انسان ہوگا دل بھی نہیں کسی کا دکھایا اور کہہ دیا بھئی میں نے قرآن حدیث میں نہیں یہ پڑھا اگر اس کے پاس کوئی ہو تو تم لے آ اللہ بھائیو بیوی بچیاں بھی لاجواب کر دیتا میرے نبی کریم نے زید سنو بو بولے پتر دا نکاح سیدہ زینب را کرتا قریشی اور تم برادریوں کے بت پوچھتے ہو نا ایک برادری کی شادی دوسری میں نہیں ہو سکتی دوسرے کی تیسری میں نہیں ہو سکتی تیسرے کی چوتھی میں نہیں ہو سکتی تم برادریوں کے بت بنا کے بیٹھے ہو اور سنے نسل نہیں بگڑتی کیونکہ نسل باپ کی طرف سے چلتی ہے مجھے بولو نسل کس طرف چلتی ہے تو پھر کیسے نسل بگڑی کسی برادری کی بھی بیٹی ہوگی تو بیٹا تو تمہارا ہوگا تو نسل تو حسب نسل تو باپ کا چلنا تو ہم نے کتنے بت پالے ہوئے سیدہ زینب قریشی عورت ہے پورے عرب چ قریش خاندان دی عزت بڑی تے کتھے منہ بولیا غلام پتر زید نکاح ہو گیا شومیے قسمت نکاح کامیاب نہ ہویا طلاق ہو گئی 1 کروڑ روپیہ نام دینا ہے
ہوئی گجرانوالا میں کلر بادی گھوڑے شاہ روڈ پہ کھڑا کے مجھے بتائے ایک حدیث ہو کہ میرے نبی کریم نے ایک دن شارہ تانی زید نو کیا ہوئے زید تو چنگی نہیں کی تھی میرے خاندان نو لیک لائی. ایک روایت لاؤ, ایک روایت میرا تانا لاؤ کوئی. تے سیدہ زینب نبی پاک دے نکاح چاہ گیاں 2 کروڑ روپیہ دینا ہے کہ کوئی بی بی کوئی مرد ایک گجرانے دے کسے مفتی کروں ایک روایت لے ان. سیدہ زینب نے مصطفیٰ نو کیا ہوئے تاڑے کر جا میں روان گی یا زید روے گا. تے ایتے گجرانے طلاق ہوئے نا عالم چوک دنال لدے آلے تو لے کے ادھر نو تے او آندے نے ادھر 600 کار ہے ادھر 600 کار تے 600 کار نے بیاہ سجنا 600 کار برادری جو کٹھی ہے. انہوں نے پہلوں کہتا جے وہ آئے تھے اسی نہیں ہوں تو انہوں نے کہتا جے وہ آئے تھے وہ چلیا تیرا غصہ کلمے والے تو بھی اچھا ہے تیرا غصہ قرآن تو بھی اچھا ہو گیا پھر کلمہ کیوں پڑھے آئی کلمہ تے تیرے اندر دے بت توڑن آیا ہے. بتوں سے تمہیں امیدیں خدا سے نا امیدی بتا اس میں اور کافری کیا ہے. کتنا اجتماع سوچے ذرا جواب دے. میرے نبی نے فرمایا سنیے ذرا دھیان نال حضرات جتنے بیٹھے جے آج اپنے اندر سوچئے ساڑھا کردار کس رہندا ہے. اللہ دی قسمیں آج اور بیٹا بیٹھ جے چھوٹ چھوٹے بچوں بیٹھ جے کی تو چرخہ کتنا جا گئے کہ ٹریپ نو دسنا جا کے بھی جائے 5 ہور بھی گنے تو ہمیں 11 کہتے ہیں. بیٹھ جو کتنا مجمع میں جملہ سمجھانا چاہنا ہے انہیں بندے بیٹھے تھی لیاؤ پورا مدینہ پھرو تم برات ایک دوسرے کو طلاق دے کے قتل و غارت پہ پہنچتے ہو. پورے پنجاب میں لاکھوں لوگوں نے طلاقیں دی اس سال. یہ 2005 میں ججوں کو خطاب کیا وکیلوں کو خطاب کیا اور مجھے انہوں نے بتایا کہ گجرانوالا سیالکوٹ اور لاہور سب سے آگے ہے طلاق کو دینے. عدم برداشت بالکل ختم ہو گئی. اتنی برداشت تو ختم ہی کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا اور روزے رکھی جا رہے کڑیاں منڈے بھی بیبیاں بھی مائیاں بھی بابے بھی. اچھا مائیاں بہتا روزے دیاں پابند نے ایک کالچے چھرلی او چھڑڑیاں سارا قبیلہ لڑا کے برباد دیا. سچی کر رہے ہیں حضرات. ہنسنے والی بات نہیں تھی یہ رونے والی بات تھی کہ اماں تے سارے گھر تو سیانی پر جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے. ماں بھی انی تی بھی انی پوت بھی انا جوائی تیرا اپنے سانو پاگ لایا کو 9 بھی انی آئی ہے وہ ٹبری سارا نہیں. روزہ تمہیں برداشت سکھاتا ہے رمضان تمہیں صبر سکھاتا ہے. آج کتنے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں صبح کے ٹائم اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل پریشان ہو گیا لوگوں کا کہ یار واقعی کہ مولوی صاحب تے گل کر دے پہنے کہ نبی پاک نے اپنی خاندان دی عورت نو طلاق ہوئی ہے تے مصطفیٰ نے متھے وٹ نہیں پایا انہاں اپنی زندگی شروع کر لی انہیں اپنی کر لی. اور اسی تے ایک دوجے نو دشمن سمجھ لگا. کلمہ بولو آج طرح دسو بھی نو گجرا رہے کلمہ اونچا ہے یا تڑا غصہ اونچا ہے. ہاتھ کھڑے کرو جنہیں کلمے آلے میں ویکھا دے صحیح تھے کہ میں ماشاء تے جے ہاتھ کھڑے کر لینے تے آج اللہ نے وعدہ کر لیے اللہ جتھے بھی جاواں گے تیرے محمد دا دین اونچا رکھاں گے اپنی انا نیوی کر لواں گے اپنی انا نیوی کرنی ہے. جدو آخری ہومن سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بیٹا یہ لائٹ نہ جلاؤ سنو دھیان سے گفتگو سنیں دھیان سے بڑی قیمتی بات ہے یہ جتنے میرے چاننا ہے حضرات میں سمجھان لگا ہے کتنے میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں آج کران دے کار ٹپران دے ٹپر بگڑ گئے. اللہ کی عمر میں برکت فرمائے. میرے جنہیں سجن متر آئے جے سنوں آتی حضرات یہ دنیا کا معاملہ ہے بڑے جملے سننے والے. طلاق دی تے او مینوں کہندی جی مولوی جی میں صلح نہیں کرنی پتر نہ کر تو بڑا تنگ سیدھا ہو گیا سیدھا اب دوبارہ میں چلوں گا. کتنے
अपने बच्चे हैं जरा गुफ्तगू सुनने वाली बड़े ईमान वाले बेटे ध्यान नाल लाडियां नहीं करनियां 2 मिनट ना गुफ्तगू सुनो इत्थे नाना दादा तकरीर नहीं कर रहा जिन्हें तेरे नखरे वेखने पुत्र मैं सीधा कर मुरम्मत करना है मास्टर बड़ा कौड़ाई पुत्र मैं वकीलों नूं भी गल कर जाना है साडे जज वकील मेरे यार मैं तुहानूं समझाउणा प्यार नाल गल सुनण वाली कहती पहले मेरी गल सुनो उन्होंने सौरे नूं कोल बुलाया प्यो नूं कोल बुलाया खावन खुल के बोल इन्हां तों डरना नहीं आंदी मौलवी जी ये 500-600 बंदा लैके मेरे घर ढुकण गए मेरे बाप ने कली नूं गड्डी च बाता 6 बच्चे जम्मे मेरे दे घर मेरियां गल्लां सुक गईयां हड्डियां दी मुठ बन गई इस मेरे बंदे ने रात दे 12 बजे मैनू कुत्तों फड़ के आख्या निकल मेरे घरों कहती मैं टिशू पेपर है जड़ा पूंज के सुट दिता आज कितनी बेटियां टिशू पेपर बन मेरा एक बेटा और 4 बेटियां मेरा बेटा मैनू कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते मैंने बड़े प्यार से गले लगाया समझाया बच्चे तू मेरा बेटा है तेन मैं झिड़क लेना क्यों तू गलती कर बेटा और तू ऐसे मेरी जान है दिल दा टुकड़ा है कोई तू मेरा पुत्र है ते मैं ते तेरे नाल ही उड्या फिरना वे तेरी ते मोहब्बत ही मेरे दिल च बड़ी पुत्र तू क्यों इंज दी गल पापा मेरी बहनों को भी झिड़का करे मुझे झिड़कती इनको नहीं झिड़कते मैंने बड़े प्यार से समझाया बेटा बात सुने मैं बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता कहता पापा बोले मैं कहा मेहमानों को कौन झिड़कता है मैंने कहा कितने हमारे घर मेहमान होते कभी हमने झिड़का कहता नहीं मैं कहा बेटा ये मेरी मेहमान बेटी है 6-7 साल बाद तेरे घर से चली जाएगी तिया रानियां तुसी हैरान होवोगे कि मैं 15 साल किसी धी नूं थप्पड़ नहीं मारे इन्हां अखां नाल कदी घूरिया नहीं ज़बान ना कदी झिड़किया नहीं जितने मर्जी नुकसान कर लन चीज़ां तोड़ और ये परसों में पहले रोजे की ना अफ्तारी की वीडियो बनाई और मेरी दोनों बेटियां कहने लगी पापा हम बड़ी हो गई हमने नहीं कैमरे में आना इतना सुकून ओदा नाम मरियम रखया मेमन रखया कुरान दा वज़कुर फिल किताब मरियम अज़िंता बज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया नामी मरियम आबिदा ज़ाहिदा बानवी मरियम ही गई मैं बेटी दा नाम रखया मरियम बाग दे नाम ते उधर पहले रोजे मैनू ठंड पै गई जदों मेरी बेटी ने कहा पापा बड़ी हो गई मैंने कैमरे के आगे जितने बैठे खुदा के लिए ये टिश्यू नहीं है यारानियां इन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा ज़ारा पाक मुस्तफा को रोइयां ने मेरे आका ने फरमाया अय्युहन्नास ओ मदीने दे लोगो जिन्हें मेरी बेटी फातिमा नु दुख दिता गोया उन्हें मैं मुहम्मद नु दुख दिता है हज़रात बेटियों को मत मारा करो जदों बेटी दा दिल दुखदा है ते डायरेक्ट मदीने वाले दा दिल दुखदा है क्योंकि कलमे वालियां धीयां मेरे नबी दियां बेटियां ने अज किन्ने दोस्त बाप बैठे हैं बड़े बड़े जुमले ने सुनिया जे ध्यान दे नाल भाभीआं जिन्ने मां प्यो अज आए ना गल सुन लो मेरियां भैणां जरा ध्यान नाल कान खोल के बीबियां जड़ियां बैठियां ना ते बाबे ते नौजवान ते बुजुर्ग सुनो दुनिया च अपनी बेटी नूं कदी भी अपने बेटे दा मुताज ना करी सुनिए अज असी जिंदा है धी जिन्नी मेरा मर्जी पेके आवे कोई डकदा नहीं जिन्नी मेरा मर्जी आए मां जान लग्या पुछदी पीए फिर कदों आएगी किदन आवेगी धीए कदों आउणा है ते जिदन बाप मर जन भैन फोन कर दी वीर मैं किदन आवां ते भरा गवांदा जे नहीं मेरे टाइम नहीं मैंने सोच के जवाब दो कितने बाप बैठे हो तेरी बहू जड़ी है बाहरों आई है तेरे घर दी मालक बन गई और जिन्हें तेरे घर दी सुई भी नहीं सी गुआचन दी आज पुछ के घर दाखिल हो रही वीर मैं किदन आवां ऐ बादशाही तेरे नाल
तेरे अपने बाप के घर में भी पूछ के आती है, जिसका हिस्सा बनता है वो मुहताज हो गई, और जिसका 8वां हिस्सा बनता था वो मालक हो गई इसका। भाबियां कदी ने मावां बड़ियां, मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां देआं सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोहणियां सावां नाल। ओह वेड़ा ते ओह वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। सोहरा कर मैनू चंगा लगदा, मैं पुत्तां वाली हो गई हां। कोई दुख नहीं अम्मा मैनू, मैं सुखा वाली हो गई हां। इको दुख नहीं माए मैनू, तू जो मेथों खो गई हां। मेरा दुख सी साझा तेरा, वंडन वाला लब्बा नहीं। किन्नू दिल दा हाल मैं दसां, पुछन वाला लब्बा नहीं। अज रोंदी है तेरी अजाइयां, घर आ जा अम्मा रानीए। मैं क्यों ना कवां साडे घर वी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी। अम्मा केड़े स्टेशन तो तेनू लैन आवां, कोई एयरपोर्ट दस मैं गलवाडी आवां, केड़े शहर आएगी मैं अगों लै आवां। अम्मा सैरियां आ गईयां तू नहीं आई। आ किन्ने भरा जिन्हां दे पिछले साल मां बाप जिंदा अज कबरां च गए, किचन वड्डन नूं पैंदा है कि इत्थे मां पकौड़े बनाउंदी सी, इत्थे बैठ के मेरे लिए लस्सी बनाउंदी सी। ऐ रमजान उन्हां ते बड़ा भारी है, जिन्हां दा मां बाप साल होया फौत होया नूं पहले रोजे आए ने। बड़े वड्डे साडे घर वी छां हुंदी सी। वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी। ओदे मुआं नाना हुंदी सी, जेड़ी जिद्दे पै जावां मैं। ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी, रात बराते आ जावां मैं। ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी, डिग पैंदा सा ठा लैंदी सी। रुस जांदा सा मना लैंदी सी। गजा गवाच जावां मैं लब लैंदी सी। वेड़े बैठी मां हुंदी सी, मेरी हां विच हां हुंदी सी। ओदे मुंहों नाना हुंदी सी। आज रमजान आया है, अब्बा तेनू कित्थों लब्भा, बाबा तेनू कित्थों लब्भा, कोई नहीं लब्भा। इसलिए क्या करना में पास बुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है, ढूंढ के लाती है। याद जो तेरे पल पल मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माए हैं, माए हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनके बाबा हैं, बाबा हैं। बड़ा बड़ा जुमला है वीरा। वे पुत्र 15 मिनट रह गई, वे पुत्र 10 मिनट रह गए, उठ के सैरी खा लाओ। वे पुत्र मंजी ते लिया के रखती, हाथ धो के खा लाओ। जिदन मां मर गए किसे दोबारा आवाज नहीं देनी, सुत्तिया सैरियां लंघ जांदियां ने। भरा एक बार आवाज मारदा है, भरजाई एक बार आवाज मारदी है, भैन एक बार आवाज मारदी। कोई रिश्ता जग जड़ी मंजी
لیا کے روٹی رکھ دیتی کتوں لبا گے تینوں ماں دس کتوں لبا گے بڑا وڈا جملہ ہے کتنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے روٹی کھاتی ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دے راجو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے آئے ہون لے آیا گل بت پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دے کنی چھٹی لے آیا گل ماں پوچھ دی ایک سال ہور لالا گل اولاد کر دے شہر مکان بنا لا گل بیوی کر دے سٹی ہاؤسنگ مکان بنا لا گل اولاد کر دے ڈی سی کلونی مکان بنا لا گل بیوی کر دے ساڈا فیوچر بنا لا گل اولاد کر دے ویزا ہور لوا لا گل اولاد کر دے چھٹی لے تو آجا گل ماں کر دی کوئی رشتہ باپے تیری شادی کوئی لوگ ماں باپ نے تیرے سے کیا لینا ہے وہ تے خود بادشاہ نے اے چھتا تے روپاتیاں اتنے میرے دوست بچے رو رہے بزرگ رو رہے ہر اکنو اپنے یاداں تے آ جاندیاں نے اس لیے تے میں کیا کرنا ہے اتھے چان منا او پترو میرے کہتے باپ نو چمیاں کرو آوے کو میریاں تصویران لوگ کی اپنے موبائلہ تے لوندے تے میں اپنے بابا جان دی اپنے موبائل تے تصویر لائی ہوئی تے تسی جا کے گلے نہیں نہ مل دے میں اپنے بابا نو روز تصویر جو ویک کے کہنا ہے کدی باہر نکل کے گلے لگ بابا میرے سیلفی لے گلے مل پر اس تصویر نے میں نو کنی ورہ روا کے کیا وے تو جیوں دے آنو گل لایا کر پچھڑ نہیں ملنا تصویران زندہ بابا کو گلے لگایا کرو زندہ ماما کو گلے لگایا کرو بات دنیا میں ماں باپ کا دروازہ چھوڑا کرو جتنا مرضی جھڑکے گلے لگ جایا کرو جتنا مرضی مارے گلے لگ جایا کرو جتنا مرضی تجھے دور کرے گلے لگ جایا کرو بڑے بڑے جملے نے تو جیوں دے آنو منایا کر پچھو نہیں مننا تصویران زندہ باپیاں نو بنایا کرو زندیاں دے لاج کرایا کرو زندیاں نو کھانے کھلایا کرو قسمیں زندیاں دے بسترے سونے کرو زندیاں دے قبرے سونے کر لو بڑے بڑے جملے نے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹے جے زارا پاک سلام اللہ علیہ آؤ میرے نبی دی بیٹی ہے فاطمہ تو زارا ہے سنیے ذرا دھیان دینا کتنا ایمان والا جملہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی دی نہیں محمد دی تھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دانا ہوئے جمی پلی جڑی غیرت دے پردے آوے چھے کسے سر تے حیدر دی چھا ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دی ماں ہوئے ایویں تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑیاں شانہ والا نانا حسین کوئی دنیا کہہ سکتا حسین پاک کی شان کو عام ہے آل محمد کی شان کو عام ہے حضرات یہ آل محمد کو یہاں بستی نہیں ہے
جن کا ذکر نماز میں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں تم علی سے پیار کو کرتے ہو. بھائی آئی لو یو علی. علی ہماری جان ہے. ہاں ہاں علی رسول اللہ کی جان ہے. اور میں تمہیں بتاؤں علی سے پیار کیوں نہ کرے, علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے. علی ہماری ایمان کی پہچان ہے. یہ جتنی مسجد ہے نا سن لے, علی پاک کوئی عام ہستی ہوتی تو نبی اپنے بستر پہ لٹاتا, اور محمد عام ہستی ہوتی تو علی بستر پہ لیٹتا. یہ علی نے کہاں سے سیکھا تھا کہ نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ جب سارا مکہ اکٹھا ہو کے آ گیا اور کہنے لگا ابو طالب یہ بت ہماری ریڈ لائن ہے, لات عزا منات عتبہ شیبہ, یہ ساری ہماری ریڈ لائن ہے. تیرا بھتیجا محمد ساڑھے ربا دی توہین کرتا ہے, ساڑھے نہ لڑن لی تیار ہو جا یا بچے نو ساڑھے والے کر دے. یہ تھے حضرت ابو طالب. کہنے لگا مکے والے کل سن لو, ابو طالب دی لاش تو لنگ کے محمد تک جا سکتے ہو, جب تک میں زندہ تسی محمد دا وال بھی گاڑی کر سکتے. اور تمہیں میں بتاؤں علی کا باپ ہے سردار ابو طالب, جس نے سارے مکے دی چودر نو پرا سٹ کے رکھتا. اور میں نے یہ نتیجہ کڑیا ہے کتنی بڑی چودر ہوگی علی کے باپ کی کہ سارے مکے دے چودری علی دے باپ نو فتح نہیں کر سکے. کتنی بڑی چودر ہوگی, اتنی بڑی چودر ذرا بتائیں. سارا مکہ ایک طرف, حضرات مولا علی پاک کے والد نے کہا میں سارا جگ چھڑ سکتا ہے پر محمد دا ہاتھ نہیں چھڑ سکتا. وہ چاچا محمد مصطفیٰ کا تھا جنہیں سارے مکے نو ٹکر دے دیتی, پر مصطفیٰ دا وال نہیں منگاؤں دیتا. آج ساڑھے بھی چاچا ہر بندے کی ریڈ لائن ہوتی. اب مولوی ان دیکھو نا ساڑھی حلوہ کھیر ریڈ لائن, اینو کو ہاتھ پاوے اسی چھوٹے نہیں آدھا, ہر بندے دی ریڈ لائن. حضرات یہ حکمران کہتے ہیں ختم نبوت پہ لچک دکھاؤ, مرضیوں کے لیے نرم گوشہ دکھاؤ. حضرات جان مانگو جان دیں گے, حکمرانوں جان مانگو جان دیں گے, عزت مانگو عزت دیں گے, شہرت مانگو شہرت دیں گے, چرچا مانگو چرچا کریں گے, عزت کریں گے, جان دیں گے جان دیں گے, سینہ تان دیں گے, ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں گے. ٹیکس مانگو ٹیکس دیں گے, 10 ارب کا جہاز مانگو جہاز لے کے دیں گے. سنیں سنیں, ہاں ہاں غریب عوام کے بل کی 2 قسطیں نہیں کرتے, اور اپنے جہاز بیچ کے, اور میڈم 10 ارب کا 11 ارب کا جہاز لے آئی, 1100 کروڑ نکل آیا. غریب کے باپٹا کے بل کی 3 قسطیں نہیں ہو سکتی. تم قسطوں پہ نبی ملک چلاؤ IMF سے قرضہ لے کے, اور پھر جہاز لے کر گھومو 20 سیٹر بیٹھ, اس میں کچن بار سب کچھ ہو. راجے مہراجے حکمرانوں میڈم صاحبہ جو مرضی کرے, ہم تمہارے اقدام کے ساتھ نہیں ہیں. یہ غریب ملک ہے. سنے سنے ذرا جملہ سنے, جان مانگو جان دیں گے, ووٹ مانگو ووٹ دیں گے, مگر اگر تم کہو کہ ختم نبوت پہ لچک دکھاؤ, ہاں ہاں ختم نبوت کا حق صرف مصطفیٰ کا ہے, نہ ہم دے سکتے ہیں نہ لے سکتے. یہ حق مصطفیٰ کا, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. اب تسی میرے کو کڑی منگو میں دے دوں, کڑی تے قبضہ میرا ہے, جڑا مرضی منگے میں دے دا. 95% میں مول دوں گا, 5% گفٹ دوں گا, اتھے نہیں لاہور پاکے دے دا. ہاں جی 100% میں نہیں گل کرنی, کیوں بھی بیچ لچ کے رکھنی. کوئی میں نو کہے مولی جی اینک میں دے دو لے لاں, میرا قبضہ. میں نو کنے پوچھنا بھی تو اینک کو دیتی کیونکہ میرا ہے. میڈم نے اسی پوچھ نہیں دیا تو جائے تو لیا, کیونکہ پیسے ہو دے نہیں دی, وہ پیسے دے ساڑھے نا پوچھ سکتے ہیں نا. وکری گالا سی اس بہ نہیں سکتے پر پوچھتے سکتے ہیں. پوچھ لو توجہ توجہ. حضرات کوئی بندہ میں نو کہے کوٹ میں نو دے دے, کوٹ میں دے دوں, کوٹ میرا ہے. قاری کرام صاحب کوٹ میرا ہے, جس کو مرضی دو.
تے جے کوئی وچوں چول مارے تے آکھے سپیکر مینوں دے دے، تے سپیکر تے میرا ہے ہی نہیں، میرا قبضہ ہی نہیں۔ طیب صاحب میں آکھا مسجد مینوں دے دو تو نہ آکھنا مولوی تقریر کر کے لاہور جاؤ، مسجد تے ساڈی، اہی تے مساں ٹیلاں لائیاں نے، مساں ساری ٹیلاں لائیاں باہر لاونیاں تے تسی مسجد ساڈی دین لگے کہڑو۔ حضرات یہی مسئلہ ہے۔ ناصر مدنی مثالوں کے ساتھ بات سمجھاتا ہے، چلے میرے کو ایک قبضے چ سپیکر ہے ہی نہیں، یہ تے اکبر دا ہے کہ میں دیکھ میں سکتا، جڑا مانگدا بے وقوفی ہے نا، میں کہنا حکمرانوں ختم نبوت پہ حق صرف مصطفیٰ کا ہے، ہم نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے، یہ عرش عظیم سے ملا ہے، محمد کے بعد اللہ نے کسی کو دیے ہی نہیں، یہ حق صرف مصطفیٰ۔ اب میں نے نعرہ مارنا ذرا مل کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس مساجد پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہم عزت موس بطول پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس بطول پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت، ہم ختم نبوت کے تحریک چلائیں گے، ہم ختم نبوت کے تحریک چلائیں گے، ہم دین محمد کو اس تخت پہ لائیں گے، ہم دین نبی کو سمنی میں لائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، آیا آیا دین آیا، اللہ لکھ لائے نہ بندیاں جڑے کہتے ہیں دین آوے، بے دیناں نے سانو دین لے آن نہیں دینا، پر اسی ہواں جڑے دین تخت لے آنا چاہنے، کنے بندے بیٹھے جے، لوگ آدھے مولوی جیل چ گئے نے، مولوی کڑی انہاں دی پھپھی ماری ہے، صرف رولا یہ ہے کہ مولوی تخت دین لے ہونا چاہتے ہیں، بے دیناں دے جے آگے تے ہی جیل جاواں، سچی گل ادھے یہ بڑے امترے نے کھاپڑے نے جدو حکومت چوں دے بیمار نہیں ہوندے، جدو حکومت چوں دے سارے بیمار ہو جاندے، سچی گل کر رہے کتنے بندے نے دوبارہ مسجد گونجے، آیا آیا دین آیا، مائی اٹھی باکوں یوسف دے خریدارا چے آج حضور نال پیار پالو، آیا آیا یار اینا مجمع ذرا ٹھنڈ پہ جاوے، ہر بندے دی زبان چو دین دا لفظ نکلے، یا اللہ بے دین بھی گلنا تے دین والے گلنا، زبان ہلے گی تے میں نے پتہ لگنا گواہی پئی، آیا آیا ہائے ہائے اے ہو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، او دی ہان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، اے ہو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں چوک حسین دی آج، مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ دین والا بندہ ہو جو مصطفیٰ دے نال چلے، جو نبی دے یارہ نہ چلے، آل محمد نہ چلے، صحاب نہ چلے، دین والا بندہ ہو تو کتنے بندے آج ماشاءاللہ رمضان کی 3 تاریخ ہے، سیدہ فاطمہ کا یوم وفات، تو اٹھے کھڑے ہو جائیں، یہ باہر مسجد کی ٹائل لگنی ہے، سال بعد اللہ موقع دیتا آپ کو رمضان میں، جو 1 ڈبہ ٹائل کا دے گا اللہ 700 ڈبے کا ثواب دے گا۔ دیکھو میں نے 1200 مسجد اس ملک میں بنا، ہزاروں دوسری مسجدوں کا کام کرا دیا، تو یہ یتیم خانے بنا دیا۔ کل میں جمعہ جہاں پڑھایا وہ نئی مسجد میں نے بنائی یتیم خانہ کے،
تو اٹھو پہل کرو سارے ساتھی ماشاءاللہ، کوئی بندہ روے نا، ایک ایک ڈبہ دے ٹیل کا، یہ باہر سے ٹیل لگنی مسجد کی، قیامت تک تمہیں ثواب ملے، اور مسجد ماشاءاللہ خوبصورت باہر سے لگے گی۔ اٹھے پہل کرے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ میں ایک ڈبہ لکھاتا ہوں، دوسرا لکھائے، 2-4 ہزار کا ڈبہ ہے، کون سا 1 لاکھ روپے کا ڈبہ ہے، پڑھیا 5,000 کا ہو تو ایک ایک ڈبہ لکھائے۔